نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ جس طرح انسان مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کے بعد وہ اپنا اجرت مانگتا ہے کہ میں نے مزدوری کی ہے، مجھے میری مزدوری کا انعام دیا جائے، تو قربان جائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اس کے بعد دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ گھر تو بن گیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا بھی رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو، ان کے اوپر تیری آیات تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے بارے میں تھوڑا وقت ہے، آپ کو توجہ رہے گی تو تھوڑے وقت میں انشاءاللہ بہت ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے کہ آپ علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک علماء نے، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اللہ نے اپنے نبی کا سلسلہ بھی اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا عمدہ اور اتنا پاکیزہ رکھا ہے کہ اس پورے سلسلے میں کوئی بھی ایسا آدمی اللہ نے نہیں بھیجا جو مشرک ہو، کافر ہو تو ناشکرہ ہو۔ اب سلسلے کا یہ حال ہے، خود پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ ایک واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ سارے انبیاء سیدنا اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں آئے۔ دوسرا بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل وہ ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ جاؤ ان کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو جا کر مکے کی سرزمین پر چھوڑ دیں۔ اس وقت وہاں آبادی کوئی نہیں تھی، اللہ کا گھر موجود نہیں تھا، یعنی کہ بنا تو اس کی موجود تھی لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں آباد نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، اس جگہ پہ چھوڑ کر آگے۔ تو یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ وہ نبی اور پیغمبر ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں جن کو ان سنگلاخ وادیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں ایک ہی نبی آئے، صرف ایک ہی نبی آئے، سرتاج الانبیاء میرے محترم دوستو، امام الانبیاء، سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرماتے تو ابھی کہہ کر پکارتے، اور حضرت ہاجرہ کو امی یعنی ماں کہہ کر پکارتے، اماں ہاجرہ کہتے تھے آپ۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ دعا کی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر گئے، پھر قبیلہ جرہم ایک تھا عرب کا، وہ یہاں کر آباد ہوا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کسی موقع پر گھر میں نہیں تھے، گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ملنے کے لیے آئے، آپ سواری پر سوار تھے، آپ نے یہاں پر گھر کے قریب آ کر آواز دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا اور آپ نے پوچھا، حضرت ابراہیم نے پوچھا، اور وہ جو بیوی ہے وہ ان کے والد کو پہچانتی نہیں ہے، پوچھتے ہیں اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ باہر کسی کام کو گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا بیٹی بتاؤ گزر کیسے ہو رہا ہے؟ اس نے شکایت شروع کر دی، گزارا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ آ جائے تو اسے کہنا شام سے ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا بیٹا تیرے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اس کو بدل دینا۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو میرے محترم دوستو آپ کی بیوی نے سارا واقعہ آپ کو سنایا، ایسے وجیح چہرہ تھا، ایسے تھے، جاتے ہوئے ایک بات کہہ کر کے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی،
وہ یہ تھی کہ تیرے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اس کو بدل دینا۔ کہنے لگے کہ میرے والد کا حکم یہ ہے، میں تجھے طلاق دے دوں۔ حالانکہ یہ بات طلاق کی نہیں تھی، یہ ایسی بات نہیں تھی جس پر طلاق ہو جائے، لیکن اللہ حضور کے سلسلے میں کسی ناشکر گزار عورت کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر دوسرا نکاح ہوا، پھر کسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ایسے ہی آپ گھر میں نہیں تھے، آپ نے پوچھا بیٹی گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ تنگ دستی تھی، حالات تنگ تھے۔ فرمایا اللہ کا بڑے کرم ہیں، بڑے شکر ہیں، جتنا شکر ادا کم ہے۔ فرمایا بیٹا آ جائے، اسے کہنا شام سے ایک بزرگ آیا تھا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ تیرے گھر کی چوکھٹ سیدھی ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ جب یہ بات بیان کی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ میرے ابا جان تھے جو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تو میری بیوی ہے اور موت تک میری بیوی رہے گی، کیونکہ یہ سلسلہ آگے چلنا تھا حضور علیہ السلام کا۔ اس لیے اللہ نے اس سلسلے کو اتنا پاکیزہ، جس وقت شاہ حبشہ نے پوچھا نا ابو سفیان سے کہ بتاؤ کہ جن مسلمانوں کے بارے میں تم یہاں شکایت لے کر آئے ہو، حبشہ کے اندر آئے ہو، اور جن کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، جس نبی کو یہ مانتے ہیں اور جس نبی کے یہ پیروکار ہیں، بتاؤ ان کا سلسلہ بتاؤ، کون سے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، باوجود مخالفت کے ابو سفیان یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ حضور علیہ السلام عرب کے جس خاندان میں بھیجے گئے ہیں، اس سے اعلیٰ خاندان عرب کی دھرتی پر نہیں ہے، اس سے افضل خاندان عرب کی دھرتی پر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب میں نے مشرق اور مغرب کو چھانا، مشرق اور مغرب میں قریش خاندان سے اعلیٰ مجھے کوئی نہیں ملا۔ اسے علماء مفسرین نے اس بات، محدثین نے اس بات کو لکھا ہے، اس بات سے قلبی اعتبار سے، قلبی پاکیزگی کے اعتبار سے مشرق اور مغرب میں حضرت جبرائیل کو قریش سے اعلیٰ کوئی نہیں ملا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ نے پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کو اللہ پاک نے پورا چھانٹا، اور میرے محترم دوستوں چھانا، اور اس پورے قبائل میں سے، پورے روئے زمین کے قوموں، ملت اور اقوام میں سے اللہ نے میرے لیے عرب کو چنا۔ پھر فرمایا اللہ نے عرب کو پرکھا، عرب کو میرے محترم دوستوں چھانٹا، اور پھر چھانٹنے کے بعد اس میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو چنا۔ پھر فرمایا قریش کی بھی آگے شاخیں تھی، پھر قریش کو چھانٹا، پرکھا، اس میں سے بنو ہاشم کو چنا۔ پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بنو ہاشم کو پرکھا، اس میں سے فرمایا عبد المطلب کو چنا، اور پھر فرمایا عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے اللہ نے میرے لیے عبداللہ کو چنا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کا سلسلہ 4 دادوں کا یاد کرنا، یہ اس گھر کے لیے باعث برکت ہے۔ چہ جائے کہ ہمیں پورا سلسلہ یاد ہو، فرمایا نہیں، 4 سلسلوں تک تو یاد رکھنا یہ باعث برکت ہے۔ اس میں فرمایا سب سے پہلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد مطلب بن عاشم بن عبد مناف، پھر آگے بن قصی بن کلاب بن مرہ بن فاہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس، پھر آگے سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک متفق علیہ ہے۔ آگے پھر حضرت آدم علیہ السلام تک کچھ اختلاف ہے، لیکن یہ نام یاد رکھنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عاشم بن عبد مناف بن قصی، یہاں تک تو میرے محترم دوستو اب ہم خود اس پر افسوس کریں کہ ہم دعویٰ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک سے محبت کا کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ سے محبت ہے، لیکن میرے محترم دوستو حالت یہ ہے کہ سلسلہ نسب تک ہمیں یاد نہیں ہے۔ اگلی باتیں تو پھر دور کی ہیں، اگلے معاملات دور کے۔ حضور کے دادا حضرت ہاشم کے بارے میں آتا ہے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے وجیح تھے، یہ ایک نور نبوت تھا جو اس سلسلے میں چلتا چلا آ رہا تھا۔ پرانی تاریخی روایات میں ہے کہ حضور کا جو نور نبوت تھا وہ ان حضرات کی پیشانی پر چمکتا تھا، یہاں پر۔ تو جب ان کے نکاح کی باری آئی، حضور کے پردادا حضرت ہاشم کے نکاح کی باری آئی، تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں بہت سارے عورتوں نے پیغام بھیجے، حتیٰ کہ شام کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بھی پیش کیا،
لیکن اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چننا تھا کس کو؟ مدینہ منورہ کو۔ آپ کیونکہ تاجر تھے، بنو ہاشم، حضرت ہاشم وہ تھے جنہوں نے عرب کے لیے سال میں 2 دفعہ تجارت کو جاری کیا، موسم سرما میں علیحدہ قافلے اور موسم گرما میں علیحدہ قافلے۔ مدینہ منورہ کے خاندان سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ جو نور نبوت تھا وہ منتقل ہوا حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب۔ پھر حضرت عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اصحاب فیل، ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ ابرہا جو یمن کا رہنے والا تھا، اس نے دیکھا روئے زمین سے لوگ مکہ جاتے ہیں، کہا یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کہا وہاں اللہ کا گھر ہے، اس کے دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے ایک مندر تعمیر کیا، ایک صنعت تعمیر کیا، اور اس کے اوپر اربوں روپے اس نے لگائے، اس میں ہیرے جواہرات سونا چاندی۔ جب وہ تیار ہو گیا اور اس کا خیال تھا لوگ مکہ کو چھوڑ کر یہاں آئیں گے، اور میرے محترم دوستو جب وہ تیار ہو گیا اور اس نے اعلان کیا مکہ کو چھوڑو یہاں آؤ، اس سے حسن میں زیادہ ہے، مال میں زیادہ ہے، خوبصورتی میں زیادہ ہے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں ایک عرب باشندہ وہاں گیا، وہاں جا کر اس نے وہاں پاخانہ کر دیا۔ اس پر وہ بھڑکا اور اس نے کہا اب میں اس گھر کو جا کر گراؤں گا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اور یہ پہلا آدمی تھا جس نے ہاتھیوں کو ساتھ لیا۔ اس سے پہلے عرب کے لوگوں نے ہاتھیوں کو نہیں دیکھا تھا، ہاتھیوں کو ساتھ لیا اور مکہ سے باہر آ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اور اس کے فوجی جب باہر نکلے اور میرے محترم دوستوں قریش مکہ کے اونٹوں کو یہاں کہا کر لے آئے، اور حضرت ابو عبد المطلب حضور کے دادا کو پتا چلا تو یہ ایک وفد کے ساتھ وہاں گئے۔ کہتے ہیں جب یہ ابرہہ کے سامنے گئے نا، اتنے خوبصورت تھے، اتنا رعب اور دبدبا تھا، وہ اپنے تخت سے میرے محترم دوستوں وہ اپنے تخت پر بیٹھ نہیں سکا، فوراً اٹھا اور نیچے آیا، گاؤ تکیے لگا کر ان کے پاس بیٹھا۔ اتنا رعب اور دبدبا تھا۔ کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارے اونٹ آپ کے لوگوں نے اس طرح قید کر لیے، ہمیں وہ چاہیے۔ اس نے کہا قریشی سردار کے اعزاز کے لیے اونٹوں کو چھوڑا جائے۔ کہا اور کوئی بات؟ آپ نے فرمایا بس اسی کام کے لیے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ ابرہہ حیران ہوا، کہا میں تمہارے جس گھر کو تم عظمت کا گھر اور محبت کا گھر کہتے ہو اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اور تم ویسے ہی جا رہے ہو۔ آپ نے عجیب جملہ کہا، آپ نے فرمایا اونٹوں کے مالک ہم تھے اس لیے اونٹوں کا آپ سے مطالبہ کیا ہے، بیت اللہ کا مالک عرش والا ہے، وہ خود تمہیں پوچھ لے گا، وہ خود تمہیں پوچھ لے گا۔ آپ واپس آئے اور آ کر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر زاروں کے تار روتے رہے ربا۔ پھر آپ نے مکہ کے لوگوں کو لیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جب اس نے ایک ہاتھی کو شراب پلا کر ہنکا کر سب سے آگے کیا، کہتے ہیں جب وہ آگے آگے آ رہا تھا، جب بیت اللہ کے قریب کیا، وہ نشے میں مست ہاتھی بھی سجدے میں گر گیا، سجدے میں گر گیا۔ اور اللہ نے پھر پرندوں کو بھیجا، بات کہتے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، پانی کی طرف سے آتے تھے، یہ جدہ کی طرف سے آتے تھے، ایک کنکری چونچ میں تھی، 2 یوں پنجوں میں تھی، اوپر سے یوں پھینکتے تھے، کہتے دیکھنے میں کنکریاں تھی، لگتا ہے جیسے اوپر سے کوئی میزائل مار رہا ہے۔ ہاتھی کو یوں لگتا اور یوں اوپر سے نیچے ہاتھی کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، انسان کو کنکری لگتی 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں دھرتی کو بتا دیا آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے یہ 50 دن قبل کا واقعہ ہے کہ ان کی پھر عظمت کیا ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا، آپ کو خواب کے اندر آیا کہ یہ جو زمزم کا کنواں تھا وہ قبیلہ جرہم جو وہاں آ کر آباد ہوا تھا، حضرت اسماعیل کی اس خاندان سے شادی ہوئی، پھر وہ قوت پکڑ گیا اور اس نے حضرت اسماعیل کے باقی قبائل کو یہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ لوگ طاقت میں آئے، انہوں نے قبیلہ جرہم کو یہاں سے نکالا۔ جاتے ہوئے انہوں نے قیمتی چیزیں، 2 سونے کے ہرن، کچھ اور چیزیں سارے زمزم کے کنویں میں ڈال کے اس کو بالکل برابر کر دیا، اس کے نشانات بھی ختم کر دیے۔ حضرت عبد المطلب میں خواب کے اندر دیکھا فلاں جگہ پر نشاندہی کی گئی زمزم کا کنواں، آپ آتے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر آپ کھدائی کرتے، لوگ آپ پر ہنستے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس وقت آپ نے دعا کی، اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے، ایک بیٹے کو تیری راہ پر قربان کروں گا۔ میرے محترم دوستو اللہ کی شان، زمزم کا کنواں نکل آیا۔ مختصراً بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اندر اور بھی تفصیل ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو 10 بیٹے دیے،
پھر آپ نے بیٹوں کو کہا میں نے اس وقت منت ماندی تھی ایک بیٹے کو رائے خدا میں ذبح کروں گا، قرہ ڈالا، قرہ حضور کے والد حضرت عبداللہ کے نام نکلا، آپ نے حضرت عبداللہ کو لیا، ذبح کے لیے لے کر جانے لگے، بہنوں نے شور ڈال دیا، مکے کے لوگوں نے شور ڈال دیا، یہ روایت چل پڑے گی، پھر آپ کو مجبور کیا آپ ان کے بدلے میں خون بہا دیں۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو ایک طرف رکھا، 10 اونٹ ایک طرف رکھے، پھر آپ نے قرہ ڈالا، قرہ حضور کے والد کے نام نکلا، پھر اونٹ 20 کیے، پھر قرہ حضور کے والد کے نام، اونٹ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہوئے پھر قرہ حضور کے والد کے نام نہیں بلکہ اونٹوں کے نام نکلا۔ پھر آپ نے حضور کے والد کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضور کے والد حضرت عبداللہ۔ اس کے بعد پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ جن کا انتخاب مدینہ منورہ سے کیا گیا۔ اس میں پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب آپ کو لے کر جا رہے تھے آپ کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا، راستے میں ایک راہب عورت تھی، انجیل اور تورات اور زبور کی عالمہ تھی، نام اس کا فاطمہ تھا، اس نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا، آپ نے انکار کیا، پھر اس نے کہا میرے ساتھ نعوذ باللہ آپ غلط کام کر لے، آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ جب مدینہ منورہ کے حضور کی والدہ حضرت آمنہ میرے محترم دوستوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا، جب آپ واپس آئے پھر وہ عورت آپ کو ملی اور آپ کی پیشانی پر وہ نور نبوت نہیں تھا، وہ کہنے لگی واللہ میں کوئی بدکار اور سیاکار عورت نہیں ہوں، میں صرف یہ چاہتی تھی وہ نور نبوت میرے بطن میں آ جائے۔ اللہ نے اس نور نبوت کو منتخب کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اس نور کے لیے میرے محترم دوستو انتخاب مدینہ منورہ کا، انتخاب میرے محترم دوستو حضرت آمنہ کا۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی شکم مادر کے اندر منتقل ہوئے، اور میرے محترم دوستو عجیب معاملہ ہے، آپ دیکھیے حضور کے والد بعض روایت میں آتا ہے 18 سال آپ کی عمر تھی، آپ جب قافلہ لے کر تجارتی قافلہ لے کر گئے، واپسی پہ آپ مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ کے قریب آپ بیمار ہو گئے اور اسی جگہ پر حضور کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ادھر جب یہ قافلہ وہیں تدفین ہوئی، جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا اور آل مکہ کو اطلاع دی گئی، وہ جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے۔ آپ ذرا چشم تصور میں دیکھو، ایک عورت امید سے ہو اور اس کا خاوند سفر میں گیا اور جب سفر سے واپس آئے، اس عورت کو خاوند سے کتنی امیدیں ہوتی ہیں، کتنا چاہت ہے، کتنا پیار اور الفت ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی میرے محترم دوستو اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہیں، ادھر میرے محترم دوستو گھر کے اندر انتظار ہے کہ حضور کے والد آئیں گے۔ انتظار کیا تھا؟ پیغام آتا ہے، وہ تو مدینے میں ہی انتقال کر کے ان کو وہیں تدفین کر دیا۔ اب پھر اگلی بات، اس کے بعد جو معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آپ اپنی والدہ کے شکم مادر کے اندر ہیں اور حضور کی والدہ فرماتی ہیں میرے محترم دوستو عجیب معاملہ ہے، میں خواب بھی عجیب دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے اپنی جو آپ کے ارد گرد عورتیں تھیں آپ نے ان سے ذکر کیا، ان دنوں میں عجیب حالات ہیں، عجیب خواب آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی بہن ان دنوں میں ان خوابوں کے لیے ہم ایک لوہے کا کڑا پہنتی ہیں، تم بھی لوہے کا کڑا پہن لو۔ کہتی ہے میں نے اس کڑے کو پہنا، رات کو سوئی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، ایک وجیح چہرہ خواب کے اندر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بیٹی یہ جو کڑا تو نے پہنا ہوا ہے یہ تم پرستی ہے، اور یوں اشارہ کیا اور کڑے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ یہ تو بدعات کو جو تیرے شکم مادر کے اندر ہے وہ امام الانبیاء ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ تو بدعات کو ختم کرنے کے لیے آئے گا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں زمین پر جب چلتی تھی اور میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آ جاتا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں نرم گدے پر چل رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں عجیب حالات ہیں کہ میں کنویں پر جاتی ہوں تو میں جب منڈیر پر جاتی ہوں مجھے ڈول نہیں ڈالنا پڑتا، پہلے ڈول ڈال کے پانی نکالتی تھی، عورتیں جاتی ہیں ڈول ڈالتی ہیں، جب میں جاتی ہوں منڈیر پہ کھڑی ہوتی ہوں پانی خود اوپر آ جاتا ہے، مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پانی منڈیر پر اور پانی اپنی موجوں کی لگاموں کو میرے محترم دوستوں توڑنے کے لیے کہ کسی طرح باہر آئے اور آمنہ کے لال کو سلامی پیش کرے۔
اور پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آپ کی والدہ بیوہ ہیں اور بیوہ عورتیں خوشبو استعمال نہیں کرتی. مکے میں بات مشہور ہے. عبد المطلب گھر میں آئے, حضور کی والدہ سے جب یہ بات کی, بیٹی تو خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ کہنے لگی بابا آپ خوشبو کا مجھے کہتے ہیں, خدا کی قسم میرا تو عجیب حال ہے, جب میں پہاڑوں سے گزرتی ہوں خدا کی قسم پہاڑ بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. جب میں دھوپ میں چلتی ہوں اور آسمان سے بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں, درختوں کے قریب سے جاتی ہوں درخت ادب سے جھک جاتے ہیں, درخت سلامی پیش کرتے ہیں, دھرتی اور فضا, میں رات کو تاروں کو دیکھتی ہوں, تارے بھی مجھے مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کہتے ہیں خوشبو, میرا حال یہ ہے میں جس جگہ پہ تھوکتی ہوں میرا رب اس کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے. یہ سارا کچھ کس لیے ہو رہا ہے میرے محترم دوستو؟ وہ آنے والا, وہ حسین, وہ مہجبین, وہ طٰہٰ, وہ یاسین, وہ یا ایھا المدثر, وہ یا ایھا المزمل, وہ امام الانبیاء, شفیع معشر, میرے محترم دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر 8 ربیع الاول, 9 ربیع الاول, 12 ربیع الاول, 12 تاریخ حتمی نہیں ہے, کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو, آپ کو بالکل اس پر پورا اختیار ہے. تفسیر ابن کثیر, تاریخ ابن کثیر, تاریخ ابن خلدون, سیرت حلبیہ, سیرت مصطفیٰ, مولانا ادریس گاندلوی, سیرت مصطفیٰ, سید سلیمان ندوی, کوئی الرحیق المختوم, کوئی سیرت کی کتاب, کوئی تاریخ کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں, اس کے اندر کسی نے یہ بات نہیں لکھی کہ حضور کی تاریخ پیدائش وہ یقینی طور پہ 12 ربیع الاول ہے. ہاں تاریخ وفات دنیا سے جانا یہ 12 ربیع الاول یقینی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور پھر میرے محترم دوستو اور بزرگوں, پیر کا دن صبح جب تڑکا طلوع ہوتا ہے, تڑکا پھوٹتا ہے, پیر کا دن تھا 8, 9, 12 ربیع الاول. پیر کے دن 2 عورتیں حضور کی والدہ کے پاس ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہیں, حضرت عثمان ابن ابی طلحہ, ان کی والدہ حضور کے پاس ہیں. کہنے لگی کہ عجیب بات ہوا, جس وقت ولادت کا وقت قریب آیا 2 عورتیں داخل ہوئی. ہم نے پوچھا قداور تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حضرت آسیہ ہوں, دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں. حضرت مریم, حضرت آسیہ, ذرا تصور تو دیکھو, فرمایا 7 جنت کی حوریں تھی, ذرا چشم تصور میں جا کر دیکھو وہ ہستی کتنی پاکیزہ ہوگی جس کی ولادت کے لیے رب نے مریم اور حضرت آسیہ اور جنت سے حوروں کو بھیجا ہو. یہ نرسنگ سٹاف پاکیزہ, طیب اور طاہر ہے. پھر کہنے لگی اچانک چراغ بجھ گیا, جب دنیا سے گئے پھر بھی گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا, جب آئے پھر بھی گھر کے چراغ میں تیل نہیں تھا. کہنے لگی بالکل اندھیرا ہو گیا, اور جو ہی حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی کہتے پورا کمرہ معطر ہو گیا. پھر حضور کی والدہ کہتی ہیں مجھے حضور کی ولادت میں شام کے اور صنع اور یمن کے محلات نظر آئے. پھر کہنے لگی جو ہی پیدا ہوئے میں نے کہا مجھے وہ حسین بتاؤ تو صحیح, میں دیکھوں تو صحیح. کہتے ہیں جو ہی میں نے پلٹ کے دیکھا تو میں کیسے اپنے اس لال کو کس انداز میں دیکھا کہ حضور سجدے کے اندر تھے, حضور سجدے کے اندر تھے. آپ جب پیدا ہوئے میرے محترم دوستو کسرا سپر پاور طاقت تھی, اس کے محل میں زلزلہ آتا ہے, 14 کنکر گر جاتے ہیں, دریائے سادہ خشک ہو جاتا ہے, اور فارس کا آتش کدا 1000 سال سے برابر جل رہا تھا, اچانک وہ بجھ جاتا ہے, اور میرے محترم دوستو انقلاب برپا ہو جاتا ہے, اور وہ بت خانوں کے اندر بت زمین پر گر جاتے ہیں. بتوں سے آواز آتی ہے ہمارا زمانہ چلا گیا ہے, آخر زمان پیغمبر کا زمانہ آ گیا ہے. میرے محترم دوستو کسرا کا بادشاہ پریشان ہے, فارس کا آتش کدا بجھا ہوا ہے, کفر پہ ماتم چھایا ہوا ہے. کیوں بت کدے میرے کو بت خانوں کے بت زمین کے اندر ہیں؟ اس لیے کہ میرے محترم دوستو کون آیا ہے؟ یہ آمنہ کا لال آیا ہے. کون آیا ہے؟ یہ عبداللہ کا نور عین آیا ہے. آج اس دھرتی پہ کون آیا ہے؟ امام الانبیاء ہے. آج اس دھرتی پر کون آیا ہے؟ امام الاتقیاء ہے. آج اس دھرتی پر کون آیا ہے؟ امام الاصفیاء ہے. آج اس دھرتی پر کون آیا ہے جس کو قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ کون آیا ہے جس کو قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آج دھرتی پر کون آیا ہے
جس کو کائنات کا رب کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جس کو میرے محترم دوستو کائنات کا رب کہہ رہا ہے طٰہٰ، یاسین واللیل والضحیٰ، یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ میرے محترم دوستو، آپ کے آنے سے کفر چھٹ گیا، نور ہدایت آیا۔ میرے محترم دوستو، کفر پہ ماتم ہوا۔ میرے محترم دوستو، وہ ہادی اعظم، وہ ہادی عالم امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اصل جو بات ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اصل جو بات ہے میرے محترم دوستو، آج میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، اور میرے محترم دوستو اور بزرگوں اس کو بیان کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں حضور سے محبت بھی نصیب فرمائے، حضور کی اتباع بھی نصیب فرمائے۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے لیے پچھلے جمعے میں نے ایک بات کہی تھی، حضور سے محبت حضور کے طریقے کے مطابق، حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق، اس کو سنت کہتے ہیں۔ حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق اسے بدعت کہتے ہیں۔ بولو، ہم حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق کریں گے، حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے 12 ربیع الاول آ ہے، خدا کے لیے اس 12 ربیع الاول کو درود و سلام کے نذرانے پیش کرو، درود و سلام کے ترانے پیش کرو۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا دن ہے، سورج غروب ہو رہا ہو، اور سورج غروب ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ فضا میں بلند ہوں اور کہیں ربا یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک میں نے لاکھوں دفعہ تیرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر میری شفاعت کا ذریعہ بنا۔ شفاعت کی ایک ہی چیز ہے، حضور کا نام محمد اور احمد ہے۔ احمد اس کو کہتے ہیں جس کی خدا تعریف کرے، محمد اس کو کہتے ہیں جو خود خدا کی تعریف کرے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، 12 ربیع الاول کا دن عین سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔